إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سلسلہ تفسیر کی یہ نشست نمبر 187 ہے، اور اس نشست میں انشاءاللہ تعالی سورۃ الحج کی آیت نمبر 52 کی تفسیر ہوگی۔ اس آیت کریمہ سے متعلق پچھلی 2 نشستوں میں ہم نے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ آج کی اس نشست میں مزید 2 باتیں اس آیت کریمہ سے متعلق رکھی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اس آیت کریمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص طرح کی تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ علیہ السلام جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام لوگوں کو پڑھ کر کے سناتے ہیں تو جن کو سنایا جا رہا ہے وہ آپ علیہ السلام کی تلاوت کے دوران کبھی الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں، کبھی شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں، کبھی کچھ ایسے سوالات اور ایسے چیزیں سامنے آ جاتی ہیں جس سے جو دعوت و تبلیغ کا جو مرحلہ ہوتا ہے، جو بات سمجھائی جا رہی ہوتی ہے، اس میں ایک ظاہر میں ایک خلل سا نظر آتا ہے۔ دراصل شیطان ایسا کرتا ہے کہ جو بھی نبی اور رسول اللہ کی بات لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، وہ کبھی ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، کبھی شبہات ان کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، کبھی ایسے سوالات ان کے دل میں جاری کر دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے جو دعوت و تبلیغ کی جو روح ہے وہ متاثر ہونے لگتی ہے۔ ایسے میں اللہ رب العالمین اس پر روک لگاتے ہیں اور نبی کی دعوت کو صحیح سالم پیش کرنے کا جو معاملہ ہوتا ہے اس کو جاری فرماتے ہیں، چاہے وہ تلاوت کی بات ہو یا پھر نبی کی بات جو ہوتی ہے یا نبی جو سمجھاتے ہیں اور اس سامنے والے کے دل میں جو سلامتی ہونی چاہیے وہ سب چیزیں اللہ رب العالمین فراہم فرماتے ہیں۔ یہ ہر نبی اور رسول کے ساتھ معاملہ ہوا ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ بھی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا معاملہ ہو سکتا ہے، ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی کہ آپ اپنی بات کو جاری رکھیں، گھبرائیں نہیں، اور اس سلسلے میں کسی طرح کا خوف نہ ہو، کیونکہ جو آپ بات پیش کرنے جا رہے ہیں شیطان اپنا کام تو کرے گا، لیکن رب العالمین آپ کی زبان سے حق جاری فرما کر کے رہیں گے اور لوگوں تک حق پہنچ کر کے رہے گا۔ اب کون قبول کرے گا کون نہیں یہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن بات تو صحیح سالم آپ کی پہنچ پائے گی۔ اس معاملے میں آپ کو خائف نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اس آیت کریمہ کا خلاصہ ہے۔ آج کی اس نشست میں جو باتیں مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہیں وہ 2 باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى۔ تمنا کا اس آیت کریمہ میں کیا معنی ہے اور القى الشیطان فی امنیتہ، الامنیہ اس آیت کریمہ میں کیا معنی ہے، پہلے ہم یہ جانتے ہیں۔ عربی زبان کا جو لغت عرب کی اگر بات کرتے ہیں، عربی زبان کا جو لفظ ہے اس کا جو عام معنی ہے، اس سلسلے میں احمد بن فارس رحمہ اللہ نے کہا کہ منیہ یعنی المیم والنون والحرف المعتل اصل واحد صحیح، یہ آپ نے لکھا اور کہا کہ اس کا جو بنیادی معنی ہے، کہا کہ یدل علی تقدیر الشیء ونفاذ القضاء بہ، یہ بنیادی معنی آپ نے بتایا۔ کسی چیز کا یعنی اندازہ لگانا یا کسی چیز کا بنانے کا ارادہ کرنا، یا اور بنانے کا ارادہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو قابل عمل بنانا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ اب اس سے متعلق جو الفاظ ہمیں عربی زبان میں ملتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا ابن فارس رحمہ اللہ کے حوالے سے، پھر اس معنی کے اندر جو بنیادی معنی ہے وہ سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ مثال کے طور پر عربی زبان میں المنع کہتے ہیں القدر کو۔ آپ دیکھیے ابن فارس رحمہ اللہ نے 3-4 مثالیں بھی دی ہیں۔ ایک مثال یہ ہے کہ عربی زبان میں جب کہا جاتا ہے ماء الانسان منی، تو انسان کا جو نطفہ ہے اس کو جو منی کہا جاتا ہے وہ اس وجہ سے کہ یقدر منہ خلقتہ،
اس لیے کہ وہ ایک چیز ہے اور اسی سے جو انسان کی تخلیق اللہ رب العالمین نے تخلیق فرماتے ہیں، اسی سے انسان کی جو ہے ان کی جو جسمانی حیت ہوتی ہے، ان کے چہرے ہوتے ہیں، پہلے اس کا ایک اندازہ ہوتا ہے، پہلے اس کا ایک یعنی ارادہ ہوتا ہے رب العالمین کا، پھر اس کو جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی ایک انسان کی شکل میں اس کو جو ہے رکھتے ہیں۔ خلقہ کے اندر یہ دونوں بنیادی معنی آتے ہیں، ارادے کا بھی معنی آتا ہے، ایک تدبیر کرنے کا بھی معنی آتا ہے، اور اس کی ایک تخلیق کا بھی جو ایک عام معنی ہے، دونوں معنی اس کے اندر آتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے اس کو المنی کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں المنیت کہا جاتا ہے موت کو۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ لأنہ مقدرۃ علی کل، اس لیے کہ ہر چیز پر جو ہے ہر انسان پر ہر جانور پر یہ چیز نافذ ہونے والی ہے، اس کی موت طے بھی ہے اور کسی دن نافذ ہونے والی بھی ہے۔ آپ دیکھیں بنیادی معنی کیسے اس پر عمل کرتا ہے، کیسے اس پر کام کرتا ہے۔ عام معنی ہے عربی زبان کا تمنا، جس کے معنی آتے ہیں یعنی خواہش اور جو ہے ایک آرزو کرنا۔ جب کہا جاتا ہے تمنا الانسان کذا، انسان نے فلاں چیز سے متعلق ایک تمنا کی، ایک ارادہ کیا، ایک آرزو کی اس نے، کیا معنی اس کا؟ معنی یہ ہے کہ عمل یقدرہ، کہ اس کے دل میں ایک ایسا خیال، ایک ایسی آرزو آئی، اب اس آرزو کی تکمیل کے لیے وہ ایک کوشش کرتا ہے یا ایک خیال آتا ہے، یعنی انسان کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ میرے ساتھ ایسا ہونا چاہیے، وہ چیز ایسی ہونی چاہیے، ایسا ہوتا تو کیسے؟ تو یہ جو آرزو ہے گویا کہ اس کے اندر بھی ایک طرح کا جو ہے مطلب ایک تدبیر، ایک ارادہ، ایک تصور اور جو ہے اسے قابل عمل بنانے کی ایک کوشش، یہ سب معنی اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ حتیٰ کہ ابن فارس رحمہ اللہ نے کہا کہ جو ہے مکے کا جو معروف علاقہ ہے جہاں حجاج ایام تشریق میں اور ایام حج میں جو رہتے ہیں، 8 ذوالحجہ کو بھی جسے مینا کہا جاتا ہے، کہا کہ مینا کو مینا کیوں کہا جاتا ہے؟ کہا کہ سمی بہ، اس کا نام جو ہے مینا اس لیے رکھا گیا ہے کہ لما یقدر ان یذبح فیہ، اس لیے کہ اس میں جو ہے جانوروں کو وہاں لایا جاتا ہے اور یہ طے ہوتا ہے کہ وہاں جانوروں کو ذبح کیا جائے گا، اور عملی طور پر وہیں پر جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، اس وجہ سے اسے مینا کہتے ہیں۔ حالانکہ مینا کہنے کی جو توجیہات ہیں اور بھی ملتی ہیں ہمیں کتب حدیثیہ میں بھی، اور خاص کر سیرت پر جو لکھی گئی کتابیں ہیں، تاریخ پر لکھی گئی جو کتابیں ہیں، لیکن یہ بھی ایک توجیہ ہے جو ابن فارس نے کی ہے رحمہ اللہ۔ تو اس کے اندر جو بنیادی معنی ہے وہ ہے تقدیر الشیء و نفاذ القضاء بہ۔ یہ جو مثالیں میں نے آپ کے سامنے دی ہیں ابن فارس رحمہ اللہ کے حوالے سے، یہ سمجھانے کے لیے کہ آپ جو ہے جو آیت کریمہ میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہاں کس معنی میں، وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنا، اس آیت کریمہ میں تمنا کا جو لفظ آیا ہے پھر یہاں کس معنی میں آیا ہے؟ اس سلسلے میں تمنا کے جو بنیادی معنی ہم نے آپ کے سامنے بتائے ہیں، ایک معنی اس میں ہے یعنی تمنا الکتاب جب کہا جاتا ہے اس کا معنی آتا ہے کہ جو ہے ای قرأہ وتلاہ، یعنی تمنا الانسان الکتاب، کیا مطلب؟ ای قرأہ وتلاہ، یہ اس کا بنیادی معنی ہے۔ اور ابن فارس رحمہ اللہ نے وہ آیت کریمہ بھی ذکر کی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیتہ، اس لیے کہ عربی زبان میں تمنا الکتاب کہتے ہی ہیں قراءت کو، تلاوت کو، یعنی لأن القراءة تقدیر، اس لیے کہ جو قراءت ہے وہ بھی ایک طرح کی تقدیر ہے۔ تقدیر کس معنی میں؟ کہا کہ وموضع ووضع کل آیت موضعها، یعنی ہر آیت کو اس کی جگہ میں رکھنا، ایک آیت کریمہ ہوئی اس کے بعد دوسری آیت کریمہ، اس کے بعد تیسری آیت کریمہ، تو گویا کہ اس کے اندر بھی ایک جگہ ہر چیز کو ایک مقدر انداز میں یعنی ایک اندازے کے ساتھ کون سی آیت کہاں ہونی چاہیے، اور اس آیت کریمہ کے بعد کون سی آیت، اور یہ آیت جو ہے مطلب مختصر ہے اور یہ آیت جو ہے وہ طویل ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے اصل کے اعتبار سے اس کے اندر لغوی معنی جو ہے وہ اس کے اندر بہرحال آ ہی جاتا ہے۔ اسی لیے التفسیر المحرر والوں نے دونوں معنی بہرحال انہوں نے ذکر کی ہیں، کہا کہ ایک تو یہ معنی تمنا کا قراءۃ الکتاب، تلاوت الکتاب، التلاوہ القراء، یہ بھی ایک بنیادی معنی ہے۔ اور پھر احمد بن فارس رحمہ اللہ کے حوالے سے انہوں نے لأن القراءۃ تقدیر ووضع کل آیت موضعها، یہ بھی انہوں نے لکھا ہے۔ دوسری بات یہ انہوں نے جو عام معنی ہے تمنا کا، یعنی جو انسان آرزو کرتا ہے، انسان کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے، یہ بھی انہوں نے دونوں معنی اس کے اندر ذکر کی ہیں۔ تمنا کا ایک عام معنی آرزو کرنے کا، اور یہاں پر آیت کریمہ میں ایک خاص معنی اور وہ ہے یعنی تلاوت کا، قرات کا، یہ دونوں معنی انہوں نے ذکر کی ہیں۔ یہ تو ہم نے لغت عرب کا جو معنی تھا اس سلسلے میں وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ لیکن اگر ہم کتب تفاسیر کی طرف رجوع کرتے ہیں
مفسرین نے تمنا کا معنی کیا بتایا ہے۔ اس سلسلے میں ہم یہ بھی تو نہیں کہہ سکتے کہ جو اس پر اجماع ہے، لیکن یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ صرف جمہور مفسرین یعنی شبہ الاجماع کہہ سکتے ہیں، یعنی ایک آیت کے علاوہ سبھی مفسرین نے اس کا تمنا کا معنی یہاں پر جو ہے التلاوہ اور القراءہ کے بتائے ہیں، قراءۃ القرآن ہی کے بتائے ہیں، یعنی جمہور مفسرین سے بڑھ کر کے اس کے اندر مزید ہم وسعت لا سکتے ہیں کہ شبہ الاجماع ہم کہہ سکتے ہیں۔ آپ دیکھو مثال کے طور پر امام محمد ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے تمنا کا یہاں پر جو ہے مطلب اپنی سند سے دو معنی بتائے ہیں۔ ایک معنی تو وہ جو انسان جو گفتگو کرتا ہے یا اس کے دل میں ایک آرزو پیدا ہوتی ہے، ایک معنی وہ بتایا آپ نے، لیکن ایک دوسرا معنی بتایا ہے اور اس کی طرف اپنی میلان کا اظہار کیا ہے، بلکہ اس کو حق بجانب بتایا ہے آپ نے، وہ دوسرا قول ہے، یعنی وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنا کے معنی آپ نے تلاوت کے اور قرات کے بتائے ہیں، ایک دوسرا معنی۔ اس سلسلے میں آپ نے اپنی سند سے عبداللہ بن عباس اور آپ کے تلمیذ امام مجاہد اور الضحاک بن مزاحم رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کے حوالے سے یہی معنی بتایا ہے کہ یہاں پر تمنا کے معنی قرات کے اور تلاوت کے ہیں۔ البتہ جن اسانید سے آپ نے ان اقوال کو اکجا کیا ہے، ان اسانید کو شیخ احمد شاکر مصری رحمہ اللہ نے سبھی اسانید کو ضعیف کہا ہے، کچھ کو یعنی ضعیف جدہ لکھا ہے۔ البتہ جو امام مجاہد رحمہ اللہ کا جو قول آپ نے اپنی سند سے پیش کیا ہے، اس پر جو ہے اسنادہ صحیح، یہ شیخ احمد شاکر مصری رحمہ اللہ نے لکھا ہے۔ امام مجاہد رحمہ اللہ کا یہ قول ان کے ایک اخست جو تلامذہ میں سے ہیں عبداللہ ابن ابی نجیح المکی، ان کے حوالے سے یہ قول ہمیں ملتا ہے۔ بہرحال یہ یعنی بڑی تعداد میں مفسرین نے اسی معنی کو جو لیا ہے۔ امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے خلاصہ کے طور پر سبھی معانی ذکر کرنے کے بعد آخر میں آپ نے اسی بات کو ترجیح دی اور آپ نے کہا کہ وَهَذَا الْقَوْلُ أَشْبَهُ بِتَأْوِيلِ الْكَلَامِ، کون سا قول؟ یہی قول جو تمنا کا جو معنی قرات کا ہے، تمنا کا معنی جو یہاں پر تلاوت کا ہے، کہا کہ وَهَذَا الْقَوْلُ أَشْبَهُ بِتَأْوِيلِ الْكَلَامِ بِدَلَالَةِ قَوْلِهِ تَعَالَى فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ، تمنا کے معنی یہاں پر قراءت کے ہیں، تلاوت کے ہیں، فی امنیت، الامنیہ کا وہاں پر معنی جو ہے التلاوہ کا ہے، اس لیے کہ آیت کریمہ کا جو دوسرا اور آخری حصہ ہے وہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ یہاں پر تلاوت ہی کے معنی میں ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ، اللہ تعالیٰ شیطان کی جو ملاوٹ ہے اس کو تو دور کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے کلام کو، اپنی آیتوں کو محکم کرتے ہیں، مضبوط کرتے ہیں۔ تو پھر یہاں پر آرزو کو مضبوط کرنے والی بات نہیں ہے نا، اللہ کے رسول کے دل میں جو آرزو آئی ہے اس آرزو کو پوری فرماتے ہیں، ایسے نہیں کہا گیا، ایسے کہا گیا کہ ثم یحکم اللہ آیاتی، آیات کی نسبت اللہ نے اپنی جانب کی ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، قرآن مجید ہے۔ تو یہ آیت کریمہ کا، اسی آیت کریمہ کا آخری حصہ الامنیہ اور التمنا کے معنی کو جو ہے مطلب یہاں پر وہ مؤکد کر دی رہی ہیں کہ یہاں پر معنی تلاوت کے ہیں، یہاں پر معنی قرات کے ہیں۔ امام یعنی بغوی رحمہ اللہ کی جو تفسیر ہے معالم التنزیل، اس میں بھلے ہی آپ نے جیسے کہ میں نے کہا کہ مفسرین نے دونوں قول ذکر تو کیے ہیں، لیکن امام بغوی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ جو معنی ہے یعنی التمنا، یہ جو اس آیت کریمہ میں جو لفظ یہاں پر مذکور ہے اس کے معنی تلاوت کے ہیں، قرات کے ہیں۔ امام بغوی رحمہ اللہ نے کہا کہ وَهُوَ قول اکثر المفسرین، ایسے آپ نے لکھا ہے، یعنی اکثر المفسرین قالوا، یہ آپ نے کہا کہ اکثر المفسرین قالوا، کہ بڑی تعداد میں مفسرین نے یہی کہا ہے کہ تمنا کے معنی تلاوت کے ہیں، تمنا کے معنی قرات کے ہیں، یعنی تمنا ای قرأ، تمنا ای تلا، اس طرح سے جو ہے امام بغوی نے لکھا ہے رحمہ اللہ۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیتہ، تمنا کا جو معنی ہے اس سلسلے میں آپ نے امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ کا جو آپ نے جو قول مختار آپ کا ہے، جسے آپ نے اختیار کیا ہے، جسے تائید کی ہے، کہا کہ وَهَذَا الْقَوْلُ أَشْبَهُ بِتَأْوِيلِ الْكَلَامِ، یہ جو ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے لکھا ہے اس بات کو آپ نے ذکر کی۔ امام بغوی رحمہ اللہ کے حوالے سے آپ نے لکھا اور کہا کہ اکثر المفسرین قالوا، یہ کہہ کر کے ابن کثیر رحمہ اللہ نے اسی کو درست بتایا ہے، اسی کو صحیح بتایا ہے اور اسی
اسی کی طرف اپنے میلان کا اظہار کیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے۔ قاضی شوکانی رحمہ اللہ نے بھی فتح القدیر میں بالکل ابن کثیر رحمہ اللہ کا جو معاملہ ہے وہی جو ہے آپ نے روا رکھا ہے کہ ابن جریر الطبری رحمہ اللہ کے قول کو ذکر کیا، اور جو امام بغوی رحمہ اللہ کے قول کو ذکر کیا، اور جو ہے اس کو اپنی گویا کہ اپنا جو نقطہ نظر تھا اس کی تائید کے لیے ان اصحاب علم کو آپ نے ذکر کیا، اور گویا کہ آپ نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے تو اس کو جمیع مفسرین کا قول بتایا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجموع الفتاوی میں یعنی جو فلاسفہ پر اور صوفیہ پر جو رد کرنے کی بات ہے اس پر ان پر رد کرتے ہوئے آپ نے ایک مقام پر بالکل آغاز میں آپ نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّا أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ۔ اس آیت کریمہ میں جو دو بڑی باتیں ہیں، ایک بات یہ ہے کہ إِلَّا إِذَا تَمَنَّا أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ، اللہ اذا تمنا، جب نبی اور رسول تلاوت کرتے ہیں، تمنا کرتے ہیں، اگر ہم قرآنی لفظ کو بھی لے لیتے ہیں تمنا کرتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے؟ یہ ایک بڑی بات ہے۔ دوسری بات القى الشیطان فی امنیتی، شیطان جو ہے نبی کی امنیت میں یعنی نبی کی تلاوت میں یعنی نبی کی تمنا میں کچھ اپنی چیز ملاوٹ کرتا ہے، تو ملاوٹ کیا کرتا ہے؟ وہ کیا داخل کرتا ہے؟ وہ کیا کلام داخل کرتا ہے، یا جو ہے وسوسے ڈالتا ہے، یا جو ہے شبہات ڈالتا ہے، کیا کرتا کیا ہے وہ؟ تو دونوں جگہوں پر جو ہے مفسرین کے ہمیں جدا جدا اقوال ملتے ہیں۔ تو ابن کثیر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ القى الشیطان فی امنیتی، شیطان نبی کی تلاوت میں ڈال دیتا ہے۔ کیا ڈالتا ہے؟ مفعول وہ تو محذوف ہے، اس کو ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ کہا کہ وَلِلنَّاسِ فِيهَا قَوْلَانِ مَشْهُورَانِ، کہا کہ القى الشیطان فی امنیتی، اس سلسلے میں مفسرین کے تو دو قول ہیں، لیکن کہا کہ بعد اتفاقہم ان معنی التمنا هو التلاوت والقرآن، کہا کہ القى الشیطان فی امنیتی، اس سلسلے میں مفسرین کے دو قول ہمیں ملتے ہیں، مشہور قول، لیکن بعد اتفاقہم ان معنی التمنا التلاوت والقرآن، لیکن جہاں تک مسئلہ الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیتی ہے، تو تمنا کی جو معنی ہیں وہاں تو بالکل اتفاق ہے کہ اس کے معنی تلاوت کے ہیں، اس کے معنی قرآن کے ہیں، کما علیہ السلف کما علیہ المفسرون من السلف، اس طرح سے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس بات کو مؤکد کرنے کے لیے دو باتیں پیش کی ہیں۔ ایک تو آیت کریمہ آپ نے ذکر فرمائی، کون سی؟ جو سورۃ البقرہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي، مطلب یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا یہود پر رد کرتے ہوئے کہ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، کہ یہود میں کچھ ایسے ہیں جو بالکل ان پڑھ ہیں، لا یعلمون الکتاب، کتاب کا انہیں علم ہی نہیں ہے۔ کون سی کتاب؟ تورات کا۔ صرف کتنا علم ہے؟ الا امانیہ، صرف تلاوت کرتے رہتے ہیں، اوپری اندرونی معنی نہیں معلوم، تدبر نہیں کرتے ہیں، اس کے معنی مفہوم سے وہ واقف نہیں ہیں۔ الا امانیہ الا تلاوہ، صرف تلاوت سے وہ واقف ہیں، صرف اوپر پڑھتے ہیں، جسے بیشتر بہت سارے مسلمان صرف تلاوت کرتے رہتے ہیں، تدبر نہیں کرتے، معنی مفہوم سے وہ واقف نہیں ہیں۔ تو یہ ایک آیت کریمہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے نقل کی۔ ساتھ میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ بھی بات کہی کہ بعض مفسرین کو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہوئے کہ اس آیت کریمہ میں التمنا کا جو لفظ ہے اس میں دونوں معنی آ سکتے ہیں، دونوں معنوں کو یہ شامل ہے۔ کون سا معنی؟ ایک معنی التلاوہ القرآن کا، اور دوسرا معنی جو عام معروف جو معنی ہے تمنا کرنے کا، آرزو کرنے کا، کہا کہ وہ بھی معنی اس کے اندر داخل ہے۔ لیکن ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ جن اصحاب علم نے کہا کہ اس کے اندر دونوں معنی آتے ہیں، لیکن آپ نے کہا کہ وَلَكِنَّ الْأَوَّلِ، لیکن جو پہلا معنی ہے کون سا معنی؟ جو تلاوت کا ہے، قرآن کا ہے، کہا کہ وَلَكِنَّ الْأَوَّلَ هُوَ الْمَعْرُوفُ الْمَشْهُورُ عند المفسرین فی التفسیر، کہا کہ تفسیر کی اگر بات کرتے ہیں، سلف سے جو ہمیں بات ملتی ہے اس سلسلے میں جو مشہور اور معروف ہے وہ پہلا معنی ہے، اور وہ ہے تلاوت کا۔ بلکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہاں تک لکھا کہ وَهُوَ ظَاهِرُ الْقُرْآن، قرآن مجید کا جو ظاہر ہے وہ بھی یہی ہے، وَمُرَادُ الْآيَةِ قَطْعًا، اور آیت کریمہ میں فی الحال جو لفظ یہاں پر جس معنی میں آیا ہے وہ تو قطعیت کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ تلاوت کے معنی میں ہے، قراءت کے معنی میں ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ، یہ لفظ یہ آیت کریمہ کا یہ قطعہ دلالت کر رہا ہے کہ یہاں پر تو آیت کریمہ میں جو التمنا کا لفظ ہے بھلے ہی لغت عرب میں دونوں معنی ہیں، لیکن یہاں پر معنی کیا ہے؟ کہا کہ وَهُوَ ظَاهِرُ الْقُرْآن وَمُرَادُ الْآيَةِ قَطْعًا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔
حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے اغاثۃ اللہفان میں تو یہاں تک لکھا آپ نے کہ والسلف کلہم علی ان معنی التمنی التلاوہ، یعنی سبھی مفسرین نے اس کا یہی معنی بتایا ہے۔ بلکہ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے یہ جو آیت کریمہ ہے نہیں الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیتی، اسے لکھا ہی ایسے ہے کہ الا اذا تلا القى الشیطان فی تلاوتہ، معنی ہی آپ نے ایسا لکھا ہے اغاثۃ اللہفان میں۔ شیخ محمد امین الشنقیطی رحمہ اللہ نے اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن میں بھی اس کو بہت ہی مؤکد انداز میں پیش کیا ہے، اور آپ نے امام بغوی رحمہ اللہ ہی کا جو قول ہے تقریباً نقل کر دیا ہے، اور آپ نے کہا کہ معنی کون التمنا، کہ تمنا کا جو یہاں پر معنی ہے تلا وقرأ، تلاوت کی جو قرات کی یہاں پر معنی ہے، کہا کہ وہ ہوا قول اکثر المفسرین، یہی جو ہے تقریباً مفسرین کا قول ہے۔ یعنی آپ نے ملاحظہ کیا کہ ابن القیم ہو، ابن تیمیہ ہو رحمہم اللہ اجمعین، یا جو ہے یعنی دیگر مفسرین نے بھی جس انداز میں الفاظ استعمال فرمائے ہیں، حق تو یہ تھا کہ کم از کم اس کا دراسہ کیا جائے اور اس کو بھی داخل کتاب کیا جائے۔ کس کتاب کی میں بات کر رہا ہوں؟ شیخ عمار ابن محمد الجماعی کی، ان کی جو کتاب ہے الاجماع فی التفسیر، اس میں اگر اس کا دراسہ کرتے، کیونکہ جو الفاظ اہل علم نے اس آیت کریمہ کا معنی بتانے کے لیے الفاظ استعمال فرمائے ہیں، اس کو کم از کم دراسے کے طور پر پیش کرتے، اور جو ہے جو بھی ایک راجع اور مرجوح کی بات ہوتی، لیکن انہوں نے اس کو اپنی کتاب میں داخل نہیں کیا ہے۔ سورۃ الحج کی جو تفسیر ہے اس میں یہ کچھ باتیں رہیں آج کی اس نشست سے متعلق۔ اس کے باوجود بھی میں ایک بات کہہ دیتا ہوں آخری میں، وہ یہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں ہم نے مفسرین کے اقوال ذکر کیے، اور اقوال بھی اس انداز میں کہ قول اکثر المفسرین بعد اتفاقہم والسلف کلہم، اس طرح کے الفاظ ہمیں جو کتب تفاسیر میں ملتے ہیں، اور وہ بھی معتبر اور بڑے علماء کے حوالے سے جن کی طرف امت رجوع کرتی ہے، علماء رجوع کرتی ہیں۔ اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے قدیم مفسرین میں ایک قول ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنا، تمنا کہ یہاں پر معنی عام معروف معنی، یعنی نبی جب آرزو کرتے ہیں، کوئی بھی نبی اور رسول جب آرزو کرتے ہیں، آرزو ان کی کیا ہوتی ہے؟ آرزو تو یہی ہوتی ہے کہ میں کسی کو کوئی بات بتاؤں تو اس کے دل میں بات گھر کر جائے، وہ میری بات سن لے، میری بات مان جائے، وہ اللہ اس کے رسول کا مطیع و فرما بردار ہو جائے۔ اس اطاعت و فرما برداری کا جو مرحلہ ہوتا ہے اس میں شیطان جو ہے آڑ بن کر کے آتا ہے، اور جو ہے وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، کچھ ایسی حرکتیں کرتا ہے جس سے آدمی اٹھ کر کے چلا جاتا ہے، یا کوئی دوسرا آتا ہے کچھ سوالات کرنے لگتا ہے، بات میں الجھن پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ بھی ایک معنی جو ہے مفسرین نے ذکر کیا ہے، اور اسی کو جو ہے محمد بن کعب القرظی رحمہ اللہ، جن کے حوالے سے ہم نے پچھلے تفسیر میں کچھ باتیں ذکر کی تھیں، انہوں نے یہاں پر وہی معنی عام تمنا کے معنی لیے ہیں، لیکن ایک قول کی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ ابن عاشور رحمہ اللہ نے جمیع مفسرین جو ایک طرف ہمیں نظر آتے ہیں تقریباً، ان کے مقابل ہم دیکھتے ہیں کہ ابن عاشور رحمہ اللہ نے بالکل ہی مقابل معنی پیش کیا، اور آپ نے یہاں تک لکھ دیا، کہا کہ وعندي في صحة إطلاق لفظ المنية على التلاوة شك عظيم، ایسے آپ نے کہہ دیا، کہا کہ وعندي في صحة إطلاق لفظ المنية على القراءة شک عظیم، آپ نے اتنی بڑی بات کہہ دی۔ آپ نے کہا کہ اس آیت کریمہ میں جو الامنیہ کا جو لفظ ہے، جسے جمیع مفسرین تلاوت کے معنی بتا رہے ہیں، تمنا کا معنی قرات کے بتا رہے ہیں، کہا کہ میرے نزدیک تو یعنی الامنیہ کا لفظ آپ قرات کے لیے استعمال کریں، الامنیہ کا لفظ تو تمنا کے لیے آتا ہے، الامنیہ کا لفظ آپ قرات کے لیے، تلاوت کے لیے استعمال کریں، یہ تو مطلب گویا کہ یہ چیز یعنی سرے سے ان کے نزدیک درستی نہیں ہے، یعنی الامنیہ کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا ہی نہیں جاتا ہے۔ ابن عاشور رحمہ اللہ کی جو عربی دانی ہے، اور ابن عاشور رحمہ اللہ کا جو عربی زبان پر جو دسترس ہے اور جو عبور حاصل ہے آپ کو، یہ پوری علمی دنیا جانتی ہے، بہت عظیم شخصیت ہیں ابن عاشور رحمہ اللہ۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جمیع مفسرین جو یعنی تفسیر کی حد تک جو لفظ کا جو معنی بتا رہے ہیں، اس کے مقابل ابن عاشور نے یہ بات کہی ہے۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کتب تفاسیر میں ایسے الفاظ قرآنی آیات کی تفسیر کرتے ہوئے ہمیں ملتی ہیں کہ لغت عرب میں بھلے ہی اس کا یہ معنی ہے، لیکن قرآن نے اس کا یہ معنی لیا ہے، قرآن کو یہاں فی الحال یہ مراد ہے، تو اس کو ترجیح حاصل ہونی چاہیے۔ یہ بات ہمیں ابن جریر الطبری کی تفسیر میں ملتی ہے کہ لغت عرب میں بھلے ہی ایک معنی ہو، لیکن اللہ رب العالمین نے جس سیاق میں وہ لفظ استعمال فرمائے ہیں، سلف نے اس کا جو معنی بتائے ہیں اس کو ترجیح دیتے ہیں، یہ اصل چیز ہے، یہ اصل مقصود ہے۔ تو ابن عاشور رحمہ اللہ نے پہلے ہی یہاں پر جس کی تردید کر رہے ہیں، ہم یہی کہیں گے کہ لغت عرب
کتاب کا بھلے ہی معنی وہاں پر وہ ہو، لیکن جو تفاسیر کی کتابوں میں مفسرین نے سلف سے جو بات بتائی ہیں اس کو بہرحال ترجیح حاصل ہے۔ یہاں یہ ایک لفظ نہیں ہے، قرآن مجید میں ایسے اور بھی الفاظ ہیں جو لغت عرب میں ایک معنی اس کا ہمیں ملتا ہے، لیکن مفسرین نے جو قدیم مفسرین صحابہ میں، تابعین میں، تابع تابعین میں، اور معروف مفسرین ابن جریر طبری وغیرہ وغیرہ رحمہم اللہ اجمعین نے جس معنی کو وہاں پر جو ہے اللہ رب العالمین کی مراد اور اللہ رب العالمین کی مطلوب جو باسانید صحیحہ صحابہ اور تابعین سے نقل کی ہیں، اس کو بہرحال ترجیح حاصل ہونی چاہیے۔ لیکن ابن عاشور رحمہ اللہ نے بہت بڑی بات کہی تھی، کہا کہ جو ہے اس کا اطلاق ہی الامنیہ پر جو ہے قرات پر کا معنی لیا جائے، یہ بات ہی جو ہے گویا کہ آپ نے عدم درست کے طور پر پیش کی۔ آپ نے یہ بھی لکھا کہ فلا اظن ان المنیۃ یقال لها القراء، کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ عربی زبان میں الامنیہ کا لفظ استعمال کیا جائے اور اس کے لیے قرات کا لفظ ہو اور اس کے جو لیے قرات کا جو ہے معنی مراد لیا جائے، جبکہ ہم نے آپ سے اس سے پہلے بھی کہا ہے کہ سورۃ البقرہ کی جو آیت کریمہ ہے ومنہم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی، مفسرین وہاں پر الامانی کے معنی جو ہے تلاوت کی مراد لی ہیں۔ تو ایک لفظ لغت عرب میں جو معنی مفہوم ہوتا ہے، جبکہ ابن فارس رحمہ اللہ نے ایک معنی تمنا الکتاب کے قرات اور تلاوت کے بھی بتائے ہیں، وہ بھی اس کا ایک حصہ ہے۔ ایسی صورت میں اس طرح کے مکمل نفی بہرحال ایک مرجو موقف ہے، یہی ہم کہہ سکتے ہیں۔ ابن عاشور رحمہ اللہ ایسے کوئی چھوٹی شخصیت نہیں ہے، بہت عظیم شخصیت ہے اور قابل احترام شخصیت ہے، اور عربی زبان اور قرآن مجید کے اسالیب پر جو آپ کی نظر ہے اور آپ کی پکڑ ہے، جو آپ نے اس کی جو باریکیاں جو امت کو سامنے لے کر آئے ہیں، بڑا احسان ہے آپ کا۔ لیکن اس حد تک ہم ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے یہ ایک مرجو موقف ہے جو آپ نے پیش کیا ہے۔ اسی لیے ابن عاشور رحمہ اللہ نے اس کو عام تمنا کے معنی میں پیش کر دیا ہے، اور اس آیت کریمہ سے استدلال کرتے ہوئے جو سورۃ الانعام کی ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، کہ اگر آپ جب ان کے سامنے اللہ کے دین کی بات رکھتے ہیں، وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، یعنی ان کا اعراض کرنا، ان کا نہ سننا، ان کا پیٹ پیر کے چلے جانا، ان کا جو ہے مطلب غفلت برتنا یا آپ کی باتوں کی طرف توجہ نہیں دینا، كَبُرَ عَلَيْكَ، یہ آپ پر بہت گراں گزرتا ہے۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، ان کا اعراض کرنا اگر آپ پر گراں گزرتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جھٹ سے ان کے دل بدل دیں گے اور آپ پر اسلام قبول کرنے لگ جائیں گے، نہیں۔ آپ جو ہے فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ، کہا کہ زمین میں آپ جو ہے مطلب ایک سراغ لگا لیں اور آسمان تک پہنچ جائیں، زمین کی تہ تک چلے جائیں، آسمان تک پہنچ جائیں، اور پھر جو ہے اللہ کی طرف سے کوئی ان کے لیے آیتیں بھی لے کر کے آ جائیں، تب بھی ان کے دل بدلنے والے نہیں ہیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ ان کا دل بدل دے۔ کہنے کا مقصود یہ ہے کہ آپ کی تمنا ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، لیکن ان کا اسلام قبول کرنا ایک الگ چیز ہے۔ تو یہ اس آیت کریمہ سے آپ نے استدلال کیا ہے، دونوں دو جدا جدا چیزیں ہیں۔ اللہ کے رسول کی تمنا ہوتی ضرور ہے، لیکن وہاں پر تمنا کے معنی تلاوت کی ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ الا اذا تمنا، جب اللہ کے رسول تلاوت کرتے ہیں تو شیطان اس تلاوت میں ملاوٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ القى الشیطان فی امنیتی، القى الشیطان، شیطان القا کرتا ہے، لیکن القا کیا کرتا ہے؟ یعنی القا یہ تو فعل ہے، الشیطان یہ تو فاعل ہے، لیکن مفعول کیا ہے؟ کیا القا کرتا ہے؟ تو پھر اس صورت میں دونوں باتیں ہمارے سامنے ہونی پڑیں گی۔ ایک تو وہ کہ جو تقریباً اکثر مفسرین کا جو قول ہے کہ جب نبی تلاوت کرتے ہیں تو شیطان القا کرتا ہے، تو تلاوت کے اعتبار سے کیا القا کرے گا؟ اگر عام آرزو کے معنی میں لیتے ہیں، عام تمنا کے معنی میں لیتے ہیں، اور القى الشیطان فی امنیتی، شیطان جو القا کرتا ہے نبی کے آرزو میں، تو اس وقت القا کا معنی کیا ہوگا؟ تو پھر مفعول وہاں پر پھر جدا جدا ہو جائیں گے۔ اس اعتبار سے دونوں چیزیں میں آپ کے سامنے انشاءاللہ آنے والی نشست میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری اس نشست کو ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، ہمارے کل معاونین، ہمارے مشاہدین اور جو ہے ہمارے فرزندان کے لیے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ذخیرہ آخرت کریں۔ یہاں ایک بات میں یہ بھی ضرور کہوں گا ہمارے مشاہدین کے لیے کہ پچھلے کافی دنوں سے تفسیر آنے میں کافی تاخیر ہو رہی ہے، کچھ ہمارے اپنی نجی معاملات اور کچھ صحت کے معاملات، کچھ اور بھی معاملات تھے۔ اللہ جزائے خیر دے، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے احسان عظیم سے میری عزیز اہلیہ کی مطلب کنی بار بار ترغیب دلانے، ابھارنے اور میرے معاملات کو حل کرنے میں
جو ایک سوئی سنجیدگی اور جو ہے اس سلسلے میں کبھی کچھ گرماہٹ اور جو ہے مطلب ایک طرح سے تیزی بھی کہ جو ہے تفسیر کسی طور پر بھی ہونی چاہیے، ان کی اس عزم کی وجہ سے اللہ رب العالمین کا یہ فضل خاص ہے کہ پھر سے میں جو ہے جاری کر رہا ہوں، کیونکہ کافی دنوں سے تفسیر نہیں ہو پا رہی تھی ہمارے کچھ معاملات کی وجہ سے۔ جو ابھی نیا تعلیمی سال ہمارا جامعہ کا شروع ہوا ہے، نظم اور ضبط کے اعتبار سے جو ہے ترتیب نہیں بن پا رہی تھی، لیکن انشاءاللہ تعالی اس کے بعد سے اللہ کی توفیق، اس کے فضل و کرم سے انشاءاللہ تعالی مسلسل تفسیر ہوتی رہے گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔